فائدہ ہو سکے۔ السلام علیکم۔ سوال یہ ہے کہ میں نے حدیث پڑھا شیخ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلافت 40 سال رہیں گی، اس کے بعد مملوکیت آ جائیں گی، لیکن دیکھا گیا کہ خلافت راشدہ برابر 40 سال چلی جب چاروں خلفائے راشدین نے حکومت کی، لیکن بعد میں بھی خلافت بنو امیہ، بنو عباسیہ یا پھر خلافت عثمانیہ، انہوں نے اپنے خلافت کا نام مطلب سلطنت کا نام خلافت رکھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اپوز یا خلاف نہیں ہے شیخ کہ اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب خود ہی بول دیے تھے کہ خلافت صرف 40 سال رہیں گی، لیکن انہوں نے اپنی سلطنت کا نام خلافت رکھا، تو کہ صحیح ہے اس کو خلافت کہنا صحیح ہوگا؟ جزاک اللہ۔ دیکھیے خلافت جو راشدہ ہے میرے ذہن میں 40 کی تو روایت میرے علم میں نہیں ہے، لیکن یہ 30 سال ہی چلی۔ خلافت راشدہ جو ہے وہ 30 سال چلی، 2.25 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بنے، اس کے بعد عمر ابن خطاب 10 سال بنے، عثمان ابن عفان 12 سال بنے، اور علی بن ابی طالب کچھ 4.25 سال یا کچھ اس طرح سے 5 سال، تو ٹوٹل 30 سال ہی ہوتی۔ تو مجھے وہ حدیث کے الفاظ تو نہیں پتہ جو آپ بول رہے 40 سال، واللہ عالم، لیکن حدیث تو ہے بہرحال خلافت راشدہ ہوں گی، خلافت راشدہ کے بعد ملوکیت آ جائیں گی۔ تو آپ کا سوال یہ تھا جو ملوکیت تھی اس کو خلافت کہیں گے نہیں کہیں گے؟ دیکھیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس سینس میں بات کر رہے تھے اس کا معنی یہ تھا کہ خلافت تو باقی رہیں گی، لیکن وہ اس سینس سے ملوکیت ہو جائیں گی کہ لوگ خلیفہ کو سلیکٹ نہیں کریں گے، بلکہ خلیفہ ان کی اولاد میں سے ہو جا رہا، جیسا کہ سمجھ رہے نا بات کو۔ مطلب پہلے ایسا تھا کہ خلیفہ کا انتخاب اور دوسرا سلیکٹ کیا جاتا تھا، مطلب اس کے کیریکٹرسٹکس کی بنیاد پر، اس کی خصوصیت اور صلاحیتوں کی بنیاد پر اس کو چنا جا رہا تھا، اور یہ 4 خلیفہ چنے گئے۔ لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا جو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آنے کے بعد یہ ہوا کہ پھر ان کے بیٹے یزید کو انہوں نے بنا دیا، اور اس کے بعد بنو امیہ کے اندر چلی، بنو امیہ ہٹے تو بنو عباسیہ، جو عباسی خلافت یا کیلیفیٹ کہتے ہیں، وہ چلتے رہی۔ تو بہرحال اس کا معنی یہ تھا خلافت تو ہوں گی لیکن وہ خاندانی چلتے رہیں گی، یہ معنی تھا۔ تو اس میں کوئی حرج نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ اب چونکہ یہ خلافت ملوکیت جیسی ہو گئی تو اس کا نام خلافت نہیں رکھنا چاہیے، ایسا نہیں۔ خلیفہ کا معنی ہے مسلمانوں کا من جملہ ایک لیڈر ہو، سیاسی بھی لیڈر ہوتا ہے اور وہ اسی کے ساتھ ساتھ مذہبی رہنما بھی ہوتا ہے، یاد رکھیے دونوں اپنے اندر خصوصیتیں رکھتا ہے۔ بہرحال نام رکھنے میں بہرحال کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور پھر امید سے جو ہے خلافت عباسیوں کے پاس گئی، اور عباسیوں کے بعد بہرحال خلافت پھر جو ہے عثمانیوں کے پاس گئی، آٹومنس، اور پھر 1920 تک جو ہے وہ خلافت اسی طرح بہرحال چلتی رہی، اور 1924 میں غالباً یا 22 میں خلافت ابالش کیا گیا اور خلافت ختم کر دی گئی۔ بہرحال تو مسلمانوں کا وہ من جملہ ایک لیڈر ہوتا ہے۔ تو جو حدیث تھی بہرحال وہ خلافت راشدہ کے بعد جو ملوکیت ہے وہ اس سینس میں تھی، خلیفہ تو ہوں گے لیکن وہ چنے نہیں جائیں گے، بلکہ اولادوں میں سے بہرحال ایک نسلی معاملہ چلیں گے۔ تو رکھنے میں بہرحال نام یا بولنے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔